چلو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ محترم جناب مرزا نذیر اللہ بیگ صاحب جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کے رکن شورا ہیں، اور محترم مرزا نذیر اللہ بیگ صاحب اوائل عمر ہی سے SIO سے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن سے وابستہ رہے ہیں، اور محترم زونل سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں، اور گزشتہ میقاتوں کے اندر مختلف شعبوں کے جنرل سیکریٹری بھی رہے جماعت اسلامی ہند کے، اور پھر شعبہ خدمت خلق کے بھی سیکریٹری رہ چکے ہیں، اور محترم ابھی بھی مختلف ذمہ داروں کے ساتھ دورے کرتے رہتے ہیں مختلف مقامات کے. نظام آباد سے محترم کا تعلق ہے، اور ایک قداور شخصیت ہے ہمارے سامنے. انشاءاللہ محترم کا انٹرویو کچھ باتیں جو ہے سیکھیں گے، کچھ سوالات بھی کیے جائیں گے، انشاءاللہ جوابات بہتر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. میں محترم سے خواہش کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی ہند کی جو میقات ہے، اس میقات میں خصوصاً 4 بنیادی کاموں کی طرف فوکس کیا گیا ہے: دعوت، اصلاح معاشرہ، تربیت و تزکیہ اور خدمت خلق. تو ان چاروں بنیادی کاموں کے سلسلے میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کارکنان تحریک کیا واقعی ان کاموں کی طرف متوجہ ہیں، یا جو ہے کیا جو ہے صورتحال ہے اس وقت جماعت اسلامی ہند کے کارکنوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی ہند روز اول ہی سے یہ 4 محاذوں پر فکر مند رہی ہے: دعوت، اسلامی معاشرہ، تزکیہ جسے ہم تربیت بھی کہتے ہیں، اور خدمت خلق. کیونکہ مسلمانوں کا مقصد زندگی جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس میں یہ 4 باتوں کو احاطہ کیا ہوا ہے. ایک طرف تو وہ اس دین کی اشاعت کے لیے یا اس دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اور اسلام کی حقانیت کس طرح واضح کی جاتی ہے. اور پھر دوسری جو ایشو ہے وہ ہے اسلامی معاشرے کا، اصلاح معاشرہ کا، کہ امت کی بھی تربیت کرنا ہے، امت کے اندر اصلاح کرنا ہے، امت کو اس نظرین کی طرف لانا ہے جس مقصد کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، برپا کی گئی ہے. تو یہ کام گزشتہ میقاتوں میں مختلف شعبوں کے ذریعے بھی انجام پاتا رہا ہے. اس دفعہ جو خاص بات نوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شعبے جو الگ الگ کام انجام دیتے تھے، اب ہماری مرکزی شورا نے یہ طے کیا کہ جماعت کا پورا کیڈر شعبوں میں تقسیم ہوئے بغیر ہر رکن جماعت، ہر کارکن جماعت اپنی یہ اولین ترجیحات میں رکھے، فوکس کرے بنیادی کام کو، جس میں دعوت بھی ہے، اصلاح معاشرہ بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، اور خدمت خلق ہے. الحمدللہ اس کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں، جاری ہیں. ذمہ داران اس کے لیے باضابطہ دورے کر رہے ہیں، جائزے لے رہے ہیں. توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ کام بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا. محترم، دعوت کے سلسلے میں چونکہ یہ جماعت اسلامی کی ترجیحات میں سے رہی ہے شروع ہی سے، برادران وطن کے اندر دعوت کا جو ہے کیسے جو ہے دی جائے، اصل اس طرح کچھ ہمارے رفقا کو بھی آپ بتائیے، اور پھر سارے مسلمانوں کو بھی بتائیے کہ دعوت کا آغاز کیسے ہو، اور دعوت کس طرح جو برادران وطن تک پہنچائی جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہو. دعوت کا جہاں تک تعلق ہے، اصل کوئی ایک جچا تولا ایک ہی وے پہ کام نہیں ہے.
مختلف انداز اس کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی اختیار کیا ہے اس کے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ پڑھے لکھے طبقے میں آپ کیسے کام کریں گے، کم پڑھے لکھے طبقے میں آپ کیسے کام کریں گے، مزدوروں میں آپ کیسے کام کریں گے، تو یہ ایک الگ پہلو ہے جو جب اس میدان میں ہم اتریں گے، میدان خود تو اس کو سکھاتا ہے کہ سامنے والی جو شخصیت ہے جو میری مخاطب ہے میں اس کو کس طرح ڈیل کروں۔ اور بہتر یہ ہے کہ ملاقات کے ساتھ ہی دعوت کا کام نہ شروع کیا جائے، اچھا، پہلے ایک دوسرے کا تعارف ہو، دونوں کے سماج کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں حالات سے واقفیت ہو، ان کے سوچنے کا انداز کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھ کے آپ دعوت کے کام کو انجام دینا چاہیے۔ اس وقت جو بنیادی کام بہت بڑا اہم ہے دعوت کے ضمن میں، وہ ہے غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ ہمارے برادران وطن کے اندر جو غلط فہمیاں شریعت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلامی پردے کے بارے میں، یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تجربہ رہا ہے ہماری دعوت کے کام کرنے والوں کا کہ جب وہ اس کی حقائق اور اس کی بنیادی چیزیں جب سمجھائی گئی تو لوگوں نے برجستہ کہا کہ یہ اس سے بہتر بات چیز اور کیا ہو سکتی سماج کی اصلاح کے لیے۔ تو بہرحال یہ جزاک اللہ، بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ دعوت کے سلسلے میں ہم کو جو ہے ملاقاتیں اور روابط لوگوں سے قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ جی اور یہ کہ کیا اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ زبان ایک بڑا جو ہے بیریئر ہے دعوت کے سلسلے میں، کیا واقعی زبان اتنا جو ہے بڑا جو ہے بیریئر ہے کیا ہمارے لیے، اتنی بڑی رکاوٹ ہے کیا؟ تو آپ اس پر روشنی ڈالیں تو بہتر ہے۔ ان کا کہنا کچھ حد تک صحیح بھی ہے اچھا، کہ زبان ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کرنے میں اور بے تکلف ہونے میں بہت مدد کرتی ہے۔ آپ کسی ایسی ریاست میں چلے جائیں جی، جہاں ہماری زبان جو اردو ہے سمجھے یا ہندی ہے وہ جاننے والے نہیں ہوتے ہیں، اور اگر مل جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ارے چلو ہم سے کھل کے بات کرنے والے تو کچھ ملے ہیں۔ تو اس حد تک زبان کا ایک اہمیت ہے۔ لیکن دعوت کے کام کے ضمن میں میں سمجھتا ہوں زبان رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ دعوت میں جو سب سے بڑا رول ادا ہوتا ہے وہ فرد کا کیریکٹر ہوتا ہے۔ فرد اس کے ساتھ جو بیہیو کرتا ہے، جو کچھ بھی اس کی ٹوٹی پھوٹی زبانوں کے ساتھ تو وہ ایک دوسرے کو جاننا کرنا، جیسے ہم کسی نئے مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود خریدی کر کے لے کے آتے ہیں، وہ سمجھنے کی جو لینگویج ہے اتنی تو ہم کر لیتے ہیں، تو اس کو بنیاد بنا کر بیٹھ جانا اور اسلام کے تعارف پیش کرنے میں کوتاہی کرنا صحیح نہیں ہے۔ جزاک اللہ، واقعی بڑی اہم بات آپ نے اس وقت کہی ہے کہ زبان تو واقعی اس کی تو اہمیت ہے اپنی جگہ، کیونکہ جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے، لیکن آپ نے ایسا کہا کہ کیریکٹر جو ہے نا انسان کا خود بولتا ہے، اخلاق خود بولتے ہیں دعوت کے لیے، واقعی صحیح بات ہے۔ اور محترم، یہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں جو ملت کو کیا دائی امت بنانا ضروری ہے کیا واقعی؟ اگر قرآنی تعلیمات کو ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی جو حیثیت قرآن پیش کرتا ہے وہ بغیر تخصیص کے اس کو دائی کہتا ہے، بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے کہا کہ مسلمان پیدائشی طور پر دائی ہوتا ہے، یعنی اس کو اتنی تربیت اپنے ماں باپ سے ملتی ہے کہ وہ جس رب پر ایمان رکھتا ہے، جس رسول پر ایمان رکھتا ہے، جس دین پر ایمان رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے سامنے اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں اس کو پیش کریں۔ یہ مسلمانوں کا طر امتیاز رہا ہے۔
اب اس کو غفلت کا شکار ہو گئے، مادیت کا شکار ہو گئے، اپنے نصب العین سے دور ہو جانے کی وجہ سے ایک مسلمانوں میں ایک دائی کیسا ہوتا ہے بلکہ یہ سوالات اٹھتے ہیں. حالانکہ اگر وہ صرف قرآن میں اپنا مقصد وجود کو جان لیا تو خود بخود دائی بن جائے گا. ماشاء اللہ. تو مسلمانوں کا دائی بننا بھی بہت ضروری ہے. جی. اصل کسی بھی صالح انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے، جیسا آپ نے کہا کہ مسلمانوں کا بھی دائی امت بننا بہت ضروری ہے. ہاں، تو اس کی جو ہے کس انداز میں تربیت کی جائے کہ تربیت و تزکیہ بھی اس طرح ہو، کس انداز میں کی جائے کہ کیا کیا ہمارے پاس ذرائع ہیں کہ ہم ان کی تربیت کر سکیں کہ وہ دائی بھی بن سکیں بہترین اور اقامت دین کے مفید تر بن سکیں. سب سے بنیادی چیز جو مسلمانوں کے اندر ہم کو سمجھانی ہے کہ ہمارا دین اسلام ایک مکمل دین ہے، کمپلیٹ وے آف لائف جسے ہم کہتے ہیں. صرف عبادت کا نام ہی ہے، عبادت کا بھی ہے، معاملات کا بھی ہے، رہن سہن کا بھی ہے، اپنے معاشرت کا بھی ہے، سیاست کا بھی ہے، جس میں ہر پہلو سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو مسلمانوں سے ہماری التجا یہی ہے کہ وہ قرآن سے وابستہ ہو، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. یہ ہماری کتاب ہے جس پر ہمارا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا ہے. جو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور اس سے محبت رکھتا ہے. اب یہ ہمارے معاشرے کے، ہماری ملت کے علماء، ائمہ، دینی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ملت کی جو محبت ہے قرآن سے اس کو اس انداز سے ان کے اندر اتارے کہ وہ خود اس کو سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا گیا کہ آپ کی زندگی میں امت کے لیے ایک بہت بہترین نمونہ ہے. تو وہ اخلاق، وہ تعلیمات، وہ تمام احادیث جو ہماری زندگی کے اندر نور پیدا کرتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں، تو یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور یہ کہ کل قیامت کے روز اصل ہم کو ان کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے، فکر آخرت جسے کہتے ہیں، یہ اگر ان کو اندر یہ روح پھونکنے میں ہم کامیاب ہو جائے تو انشاءاللہ یہ امت دائی امت ہے اور بہترین امت بن سکتی ہے جس کی خود قرآن نے تعریف کی ہے. یہ محترم، ابھی خدمت خلق کا یہ ہے کیا رول رہ سکتا ہے ان تمام کاموں کے اندر، خصوصاً دعوت اللہ کے لیے اور پھر جو ہے اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں خدمت خلق کا کیا رول ہے، اور پھر خدمت خلق آخر کیا بنیادی عنصر ہے اسلام کا؟ اس بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالیے آپ، بہتر رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی خدمت پر بہت ابھارا. عقیدہ توحید تو اپنی جگہ ہے، رسول پر ایمان اپنی جگہ ہے، وہ تو رکھتا ہی ایک مسلمان. لیکن مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں. پہلے مستحق ہیں، وہ اپنے اطراف و اکناف کے اپنے غربا کی مدد کریں، یتیم اور مسکین پر خصوصی آپ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں. یہ کیسی پیاری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کسی کا دل سخت ہے تو کسی یتیم بچے کو بلائے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے، محبت سے اس کو پیار کرے اور سوچے کہ کل یہ بچے کی جگہ میرا بچہ ہوتا تو اس کی پرورش اور اس کی تربیت میں کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی نگہداشت، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بڑی اہمیت دی ہے. تو اب اسی طرح معاشرے کے تمام لوگ جو پریشان ہیں، جو بھوکے ہیں، جو غیر تعلیمی یافتہ ہیں، یہ وہ تمام پہلو ہے جس میں خدمت خلق کا رول رہتا ہے، رہنا چاہیے. اور یہ انسانوں کے
بھلائی اور انسانوں کی کیا بولا ترقی میں بہت کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ خدمت کا تو یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم راستہ چلتے ہوئے جا رہے اور جب دیکھتے ہیں کہ راستے میں کچھ کانٹے بچھے ہوئے ہیں اور یہ خیال ہوگا کہ لوگوں کو چبھ جائیں گے، لوگ زخمی ہو جائیں گے، اس نیت سے تم اگر وہ ہٹا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرے بندوں کو راحت پہنچانے کے لیے کام کیا ہے، میں اس کی مغفرت فرماتا ہوں۔ تو خدمت خلق پر اسلام نے بہت ابھارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ابھارا۔ اسی لیے تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ مکے سے جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ آ رہے تھے، جسم کے کپڑوں سے آئے، اور اچھے دولت مند گھرانوں کے بھی تھے، غریب گھرانوں کے بھی تھے، لیکن جب ہجرت کر کے آ رہے تھے سب ایک ہی صف میں تھے۔ لیکن اہل مدینہ کے ساتھ آپ نے جو مواخات کرایا، ایسا کرایا کہ وہ لوگ بڑھ کے کہنے لگے میرے 2 باغ ہے، ایک باغ تم رکھ لو، میرے 2 گھر ہے، ایک گھر تم رکھ لو، میرے پاس اتنا مال ہے اس کو تجارت میں لگا لو۔ یہ خدمت ہی ہے نا، یہ خدمت ہی ہے جس سے معاشرہ تشکیل پایا۔ اگر اسلامی تعلیمات اور انفاق کی تعلیمات اسلام کی عام ہو جائے اور لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائے تو زمین سے غربت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چونکہ آپ گزشتہ کئی مقاطوں میں بعض میں خدمت خلق کے بھی ذمہ دار رہے ہیں، سیکرٹری رہے ہیں، جی تو جماعت اسلامی ہند خدمت خلق کے سلسلے میں کیا کیا کام کر رہی ہے، کچھ مختصراً روشنی ڈالے تو بہتر رہے گا۔ جماعت اسلامی بہرحال اس کے وسائل و ذرائع بھی محدود ہیں، کوئی وسیع نہیں ہے جیسے حکومتوں کے ہوتے ہیں یا بہت بڑے ادارے مالی جو چلاتے ہیں ان کے ہوتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی اپنے فرد کے اندر پہلے روح بیدار کرتی ہے خدمت خلق کی، بلکہ جائزے میں ہمارے ارکان کے جائزے میں جہاں اسلامی معاشرہ دعوت تربیت کے بارے میں جانا جاتا ہے وہاں خدمت خلق بھی جانا، اور ادارہ جاتی کام بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، دواخانے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، یتیم خانے ہیں، اور خدمت خلق کے کئی سیونگ سینٹرز ہیں، اور بہرے گونگے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست ہے۔ ایسے کئی فیلڈز ہیں جس میں ہم خدمت خلق کا انجام دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بلاسودی ادارے وغیرہ بھی بہت بلاسودی سارے کام ادارے ہیں۔ ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جماعت اسلامی کی خدمت خلق کے کام بھی ہیں الحمدللہ۔ محترم ایمن بیگ زاہد صاحب، مرزا نذیر اللہ بیگ زاہد صاحب سے ہمارا انٹرویو مکمل ہوا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس انٹرویو کے لیے اپنا وقت فارغ کیا۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔